بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے الیکشن کمیشن کی، جسے لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ آج الیکشن کمیشن کا غیر معمولی اجلاس تھا، اور اجلاس کے بعد یہ خبر آئی کہ الیکشن کمیشن کا ایک اعلیٰ سطحی وفد چیف الیکشن کمشنر کی قیادت میں گورنر پنجاب سے کل ملاقات کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 3 اداروں نے، وزارت دفاع نے سیکورٹی دینے سے، وزارت خزانہ نے فنڈز دینے سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے افرادی قوت دینے سے صاف انکار کیا ہے، تو ایسے میں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر صرف چیف الیکشن کمشنر یا ان کی ٹیم اس بات کا فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ لندن میں بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے سربراہ وہ جو کہیں گے وہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن گورنر پنجاب سے ملنے جا رہا ہے، تو گورنر پنجاب کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ ان کو آرڈر کرے گا جی ٹھیک ہے آپ الیکشن کا اعلان کریں؟ جب 3 اداروں نے صاف انکار کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ جس نے خود حکم دیا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرائے جائیں، چیف الیکشن کمشنر اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ افرادی قوت فراہم کرے۔ وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، تو اب ایسے حالات میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ دوسری طرف اپوزیشن ہے عمران خان کی قیادت میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے اور اس ادارے کے ذمہ داران کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، افرادی قوت نہیں ہے، اور سیکورٹی نہیں ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں فراہم ہو جائے تو الیکشن کمیشن اپنا کام کر سکتا ہے، ادروائز وہ پیرالائز رہے گا اور کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تو حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے کہ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور ان کے ضمنی الیکشن آئین کے مطابق 90 روز کے اندر مکمل ہونے ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب فنڈز کا بہانہ بنا کے تو سب کو بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ میٹنگز ہو رہی ہیں، سوچ و بچار ہو رہا ہے، پھر ایک ادارہ کہتا ہے ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، دوسرا ادارہ کہتا ہے فنڈز نہیں ہے، تیسرا ادارہ کہتا ہے سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ تو جب تک تمام اداروں کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہ ہو، کوئی بات چیت نہ ہو، اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش نہ کریں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ضمنی الیکشن کے لیے اربوں روپے درکار ہیں، اور فنڈز اس ٹائم اقتصادی جو حالات ہیں وہ دگرگوں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے یا کسی دوست ممالک سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہماری مدد کرے، تو پھر ممکن ہے کہ الیکشن ہو جائے۔ ادروائز یہ ہے کہ یہی الیکشن لگتا ہے کہ قومی انتخابات کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اب اس وقت تک اپوزیشن کیا کرتی ہے، عمران خان کی پالیسی کیا ہوتی ہے، اور کیا وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر کے حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے الیکشن یہ 90 روز کے اندر ہی کرائے، یعنی اگلے قومی انتخابات کے ساتھ نہیں بلکہ ابھی جو اس کا 3 ماہ کا پیریڈ ہے اس کے اندر کرا دے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کس قدر احتجاجی تحریک چلا پاتی ہے اور کتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حکمران ہیں کہ وہ سیاست کھیل رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹا دی جائے۔ کیوں کہ بجلی، گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، تو یہ خبریں تو آئیں گی پھر میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، ہر جگہ پہ۔ لہٰذا ان خبروں کو کل کرنے کے لیے یہ اپنی سیاست کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی سیاست کر کے تو میڈیا کے اندر اپنی جگہ بناتے رہتے ہیں، تاکہ عام آدمی کی بات نہ ہو سکے کہ عام آدمی کس کرب سے دوچار ہے، اور وہ اس کو اپنی یوٹیلٹی آئٹم خریدنے کے لیے اس میں سکت ہی نہیں رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی جس کی تنخواہ ہے 15,000، 20,000، 25,000 میں وہ مہینے کا بجٹ کیسے بنائے گا؟ کیونکہ وہ روزانہ جاتا ہے مارکیٹ میں، تو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔
اب دالیں جو ہے وہ بھی 450 500 600 روپے کلو تک پہنچ گئی ہیں ان کی قیمت، اور اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، آٹا ہے، آٹا بھی 170 روپے کلو سے زیادہ وہ بڑھتی جا رہی ہے قیمت، اور گھی ہے اور مختلف آئٹم جتنے بھی ہیں ضروریات، وہ حاصل کرنے کے لیے اس کو وسائل چاہیے، وسائل اس کے محدود ہیں جبکہ قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لہذا حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ عوام کو اتنا زیادہ پریشان نہ کریں کہ کل وہ قومی معاملات سے لاتعلق ہو جائیں۔ آپ الیکشن کھیل رہے ہیں، وہ الیکشن میں ووٹ کی پرچی ڈالنے کے لیے نہیں آئیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اور جیسے کہ ابھی سیلاب زدگان کے لیے اربوں روپے کا میراتھن ہوئی اور پیسے اکٹھے ہوئے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ پیسے ایک طریقے سے ان تک متاثرین تک پہنچائے جا رہے ہیں، ان کے لیے شیلٹر کے لیے مکان بنائے جا رہے ہیں، ان کی اشیاء ضروریات پوری بھی کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی۔ جبکہ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، ترکی میں زلزلہ ہے، طیب اردگان نے کھلا اعلان کیا ہے کہ متاثرین مہنگے سے مہنگے کسی مکان میں رہائش اختیار کر لیں، حکومت ان کا ماہانہ کرایہ ادا کرے گی جب تک ان کے لیے مکان تیار نہیں ہو جاتے، اور مکان بھی سرکار تیار کر کے دے گی۔ ہمیں اس کو ہی مثال بنانا چاہیے کہ ترکی نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ طیب اردگان نے دروازے کھول دیے ہیں متاثرین کے لیے، محروموں کے لیے، مظلوموں کے لیے، جو زخمی ہیں، ان شہداء کی فیملیز ہیں، اور بالکل بسر و سامانی کے عالم میں جو لوگ ہیں، انہیں یہ کہا ہے کہ وہ سجیسٹ کریں مکان جہاں بھی کہیں اویلیبل ہے، کرایہ حکومت دے گی، وہ وہاں پہ اپنا سامان رکھیں، بیوی بچوں کو وہاں پہ لے جائیں۔ جبکہ ہمارے یہاں 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے یہ سیلاب کا، اور ابھی تک ان کی جو آباد کاری ہے اس کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام سامنے نہیں آ رہے، جبکہ چندہ ہم نے پوری دنیا سے اکٹھا کیا ہے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بھی اکٹھا کیا ہے، لیکن اس کی جو پیش رفت ہے اس کے بارے میں عام عوام کو کچھ علم نہیں ہے کہ یہ واقعی دیانتداری کے ساتھ متاثرین کی بحالی کے لیے یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ لیکن حکومت ہے کہ وہ اس سارے جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں جو، اور عوام کی جو بنیادی اور اہم قسم کے مسائل اور مشکلات ہیں، ان سے پہلو طئی کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی سیاسی ایشو اٹھا دیتے ہیں۔ آج کل سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی گرفتاری کا ایشو چل پڑا ہے کہ انہوں نے ملکی راز فاش کیا ہے میڈیا کے اندر آ کے، اور IMF کے ساتھ جو مذاکرات کیے تھے اور معاہدے کیے تھے ان پر عمل درآمد نہ کر کے آج اس کے رزلٹ آ رہے ہیں کہ عوام مشکلات سے دوچار ہیں اور خزانہ خالی ہے۔ اور IMF کے ساتھ مذاکرات میں بھی یہی نکات وزیر خزانہ نے اٹھائے، جبکہ دوسری طرف وزیر خزانہ نے مذاکرات کے آخر میں یہ سلوگن لگایا کہ عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بھائی عام آدمی کو کیا آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے الگ ریٹ ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے الگ ریٹ ہیں۔ پھر تو بندہ سوچے کہ جی چلیں ریلیف گورنمنٹ نے دینے کا اہتمام کیا ہے، آٹا غریب کو بھی اتنے پیسوں میں مل رہا ہے، امیر کو بھی اتنے پیسوں میں مل رہا ہے، یوٹیلٹی آئٹم جتنے بھی ہیں، چینی ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، سبزیاں ہیں، ہر چیز ایک ہی ریٹ ہے، ایک ہی ریٹ پہ، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، مزدور ہے یا فیکٹری اونر ہے، سب کو ایک ہی ریٹ پہ مل رہی ہے۔ تو عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ تو ایک سیاسی بات ہے جو وزیر خزانہ کر کے لوگوں کو لولی پاپ دیتے ہیں کہ وہ صرف امید کے سارے کب تک وہ زندہ رہیں گے؟ جب ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ تو فاقوں کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اور کئی کیسز ابھی تک ہو بھی چکے ہیں کہ آٹا لینے گیا ایک ایجڈ آدمی اور اتنے دھکے لگے کہ وہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیا حکومت نے اس کے گھر والوں کا حال پوچھا کہ وہ کس حال میں زندگی گزارے؟ تو یہ حکمرانوں کی لاتعلقی ہے عوامی مسائل سے، عوام سے،
تو وہ کیسے عوام سے ووٹ لیں گے؟ کیا عوام کی سیاست کر رہے ہیں؟ عوام کا ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کن مشکلات سے دوچار ہیں اور ان مشکلات کے ازالے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے۔ کیا صرف سیاست کھیلنے سے اور سیاسی ایشو روزانہ کریٹ کرنے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، قطعاً نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک انقلاب کے لیے ایک لوا پک رہا ہے، اور انقلاب کیسا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ نکل آئیں گے باہر، وہ کہیں گے جی ووٹ کی پرچی پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم تو اپنا حق لے کے واپس جائیں گے، اگر حق نہیں ملے گا تو ہم خود کو ختم کر دیں گے۔ پھر حکمرانوں کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک جگہسائی کا موقع ہوگا، اور ان کے پاس ان کو مطمئن کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کشتیاں جلا کے گھروں سے باہر نکل آئے، تو پھر معاملات کو سیٹل کرنا، ان کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اب وقت ہے کہ حکومت، اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ سب سر جوڑ کے بیٹھیں، جیسے دہشت گردی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کی گئی، اسی طرح عوامی مسائل کے حل اور عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے لائحہ عمل تشکیل دے، اور پھر اس پر دیانتداری سے عمل درآمد بھی کرے، تاکہ تبدیلی جو ہے وہ عملی طور پر نظر آ سکے اور عام آدمی کا جو مسائل اور مشکلات ہیں ان میں واضح کمی آ سکے۔ ادروائز یہ سیاست کھیلتے رہیں گے اور عوام جو ہے وہ فاقوں کی نظر ہو جائے گی۔ مارکیٹ کی فورسز کے اوپر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے، وہ بھی لا تعلق ہوتی جا رہی ہے۔ اور پرائس کنٹرول کمیٹی والوں کو چونکہ مارکیٹ والے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے ساتھ اقدامات ہی ایسے نہیں کرتے کہ جس سے وہ پریشان ہوں۔ پرائس لسٹوں کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا، تو کون ہے کہ جو حکومت کی رٹ جو ہے وہ قائم کرے؟ یہ تو بالکل ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، اور انقلاب بھی ایسا کہ پھر وہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لا اینڈ آرڈر کی ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اس سے بڑھ کے بہت زیادہ انسانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اب بھی موقع ہے کہ مل بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے، اور خود سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ مل بیٹھ کے کوئی قابل عمل پروگرام اور منصوبہ لے کے آئے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو سمجھیں کہ انہیں عوام کے دکھوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ ان کے مسائل اور مشکلات حل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہوگی تو یہ ایک بڑی خطرناک ہوگی، اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ امید کرنی چاہیے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس سے پہلے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوں، اس سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کریں اور عملی اقدامات کر کے لوگوں کو مطمئن کریں، ورنہ یہ صورتحال رہی جو اب چل رہی ہے تو نہ سیاست رہے گی، نہ حکمران رہیں گے، نہ سیاستدان رہیں گے، اور پھر کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔